السلام علیکم دوستو، آج ہم جاپان کے اسٹریٹ فوڈ کی دنیا میں جائیں گے۔ آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ جاپان کے اسٹریٹ فوڈ دنیا بھر میں اتنی مشہور کیوں ہے؟ یہاں کے کھانے نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہیں بلکہ ان کا ذائقہ اور آپ کو نئی دنیا میں لے جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان خاص ڈشز کو جانیں گے جو جاپان کے کلچر کی پہچان ہے۔ کیا آپ نے جاپان کے اسٹریٹ فوڈ میں کوئی ایسا کھانا دیکھا جو 100 سال پرانا ہو لیکن آج بھی موجود ہو؟ جاپانی اسٹریٹ فوڈ میں ایسا کیا ہے جو دوسرے ممالک میں نہیں پایا جاتا؟ جاپان میں موسم کے حساب سے کون سا اسٹریٹ فوڈ مشہور ہوتا ہے؟ کیا جاپانی اسٹریٹ فوڈ میں ایسے کھانے ہیں جو کسی مذہبی یا ثقافتی اہمیت رکھتے ہیں؟ جاپانی اسٹریٹ فوڈ میں کوئی ایسی چیز جو صرف رات کے وقت ملتی ہو؟ ان سارے سوالات کے جوابات دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھ۔ چلیے اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ سوشی ان پہلے کھانوں میں سے ایک ہے جو جاپانی کھانوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لفظ سوشی سے مراد ہے جاپانی چاول سے بنی کوئی بھی ڈش۔ سوشی ایک جاپانی کھانا ہے جو مشہور اور روایتی آئٹم ہے جو خاص طور پر سمندری خوراک یا چاول اور مختلف قسم کی سبزی یا گوشت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کھانے میں ہلکا، صحت مند اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی جاپان جائیں تو اس کھانے کو ضرور ٹرائی کرنا۔ اڈون ایک جاپانی کھانا ہے جو مختلف قسمیں سے تیار کیا جاتا ہے جو اس کھانے کو مزیدار بناتا ہے۔ اس میں جاپانی شوربا استعمال کیا جاتا ہے جو اسے ذائقے میں اور مزیدار بناتا ہے۔ یہ کھانا جاپان کے علاقے میں دنیا بھر کے لوگوں میں مشہور ہے۔ اڈون کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ یہ کھانا چین سے متاثر ہو کر جاپان میں آیا تھا لیکن یہ کھانا جاپان میں نیا اور مفید انداز پیش کر گیا۔ اس دور میں اڈون جاپان بھر میں مشہور ہو گیا ہے۔ جاپان کے ہر علاقے میں اڈون کو اپنے انداز میں ڈھال دیا گیا ہے جس میں مختلف قسمیں سے شوربا اور پیشکش کے طریقے سامنے آئے ہیں۔ اڈون ایک کھانا نہیں بلکہ جاپان کی ثقافت کا بھی اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ جاپانی لوگ اس کھانے کو مختلف ایونٹس اور روزمرہ کی زندگی کے موقع پر کھاتے ہیں۔ ٹوفو یہ کھانے میں نرم یا سخت ہو سکتا ہے اور مختلف کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ سالن، فرائیڈ ڈش، سلاد۔ ٹوفو ایک جاپانی لوگوں کا کھانا ہے۔ یہ نہ صرف صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے بلکہ ہلکے ذائقے کی وجہ سے اسے مختلف مسالوں کے ساتھ ذائقے دار بنایا جاتا ہے۔ ٹوفو نہ صرف جاپان کے لوگوں کی پسند ہے بلکہ دنیا بھر کے لوگ اس کھانے کو پسند کرتے ہیں۔ ٹوفو جاپانی، چینی اور دیگر مشرقی ایشیائی کھانوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ ٹوفو سویا، دودھ، جمی ہوئی دہی سے تیار کیا جاتا ہے۔ ٹوفو کو جاپانی کھانوں میں کئی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹوفو کا اپنا ذائقہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے لیکن یہ دوسرے چیزوں کے ذائقے کو جذب کر لیتا ہے۔ ٹوفو کو بھوننے، ابالنے، تلنے یا کچا کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹوفو کی ابتدائی چین سے ہوئی تھی لیکن یہ جاپان نے اپنی ثقافت اور کھانوں میں ضم کر لیا۔ اب اسے جاپانی کھانوں کے طور طریقے پر بھی جانا جاتا ہے۔ ٹیمپورا ایک جاپانی کھانا ہے۔ ٹیمپورے کو خاص طور پر سینٹرل جاپان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیمپورا ایک مخصوص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ٹیمپورا کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں سے ایک فرائیڈ ڈش جس میں سمندری خوراک جیسے کہ مچھلی یا سبزی، شملہ مرچ، گاجر گرم تیل میں تیار کیا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر ہلکا اور کرسپی ہوتا ہے جو اسے دوسرے فرائیڈ ڈش سے منفرد بناتا ہے۔ ٹیمپورا کی ابتدائی جاپان میں نہیں بلکہ یہ 16ویں صدی میں ترکالی مشرقیوں کے ذریعے جاپان میں مشہور ہوئی۔ ٹیمپورا کو خاص طور پر مچھلی اور سبزی میں تلا کر کھاتے ہیں۔ ٹیمپورا کے وقت کے ساتھ ساتھ جاپانی کھانوں کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ جاپان کے اسٹریٹ فوڈ دنیا بھر میں اپنے بہترین ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ جاپانی کھانوں میں تازہ انگریڈینٹس استعمال کیا جاتا ہے جو ذائقے کو خالص اور بہترین بناتی ہے۔ جاپانی کھانا نہ صرف ذائقے میں لاجواب ہوتا ہے بلکہ اسے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ کھانے کی صفائی پر خاص خیال کیا جاتا ہے۔ ہر شہر یا علاقے کا اپنا بہترین اسٹریٹ فوڈ ہوتا ہے جیسے کہ اوساساکی کا تاکویاکی اور ہیروشیما کا اوکونومیکی۔ جاپان کے اسٹریٹ فوڈ زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے مقامی اور باہر سے آنے والے لوگ خوب اسٹریٹ فوڈ کا مزہ لیتے ہیں۔ اور جاپان میں کئی ایسے اسٹریٹ فوڈ ہیں جن کی تاریخ 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ان کھانوں کی تاریخ کئی سینکڑوں سال پرانی ہے اور آج بھی انہیں مختلف جاپان کے حصوں میں کھایا جاتا ہے۔ اور جاپان میں کئی ایسے کھانے ہیں جو مذہبی یا ثقافتی رسموں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ جاپانی اسٹریٹ فوڈ نہ صرف ذائقے دار ہوتا ہے بلکہ اسے جاپانی روحانی اور ثقافتی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ یہ کھانے صرف غذا نہیں بلکہ تہذیب اور قدرت سے تعلق رکھنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی ڈش پسند آئی ہے۔ اللہ حافظ۔